آج ہم دوسرے پارے کا 5واں رکوع شروع کر رہے ہیں اور دوسرے پارے کا 1/4 حصہ کل ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سورۃ البقرہ تقریباً اس مقام پر آدھی ہو جاتی ہے۔ تقریباً جو سورۃ البقرہ کا پہلا آدھا حصہ ہے اس کے اندر خصوصی طور پر جو خطاب ہوا ہے وہ کفار سے ہوا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ان کے باطل نظریات کا رد اور توحید کا اس بات کے اللہ ہے، اور جتنے تمہارے اللہ کے بارے میں باطل نظریات ہیں یہ سب کے سب چٹکی میں ظاہر ہونے والے ہیں اور اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ خصوصی طور پر عمومی طور پر مسلمانوں کو بھی دوسرے میں شامل کیا گیا، لیکن اب سورۃ البقرہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس حصے کے اندر خصوصی طور پر تذکرہ مسلمانوں کے ساتھ اور عمومی طور پر تذکرہ تمام انسانوں کے ساتھ۔ اگر ہمارے پچھلے سبق اگر آپ ذرا ذہن میں لائیں تو ایک اللہ پاک نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تھا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پڑھ رہے تھے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اللہ نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن یہ میرا حکم تھا، تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا اور مسلمانوں نے اس کو عمل کیا۔ پھر مسلمانوں کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس پر بڑی بات کی، بڑا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، کبھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ان کا یہ اعتراض تھا اور اس کے اوپر بڑی باتیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم نے تو قبلے کی طرف منہ کرنے کو نماز پڑھنے کو بھی اصل عبادت سمجھ لیا ہے، اتنی بڑی بات بنا دیا ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ اتنی بڑی وسیع اور اس بات بنا دی، اتنا شور شرابہ کیا جیسا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے اور قبلہ ہی گویا کہ معبود ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور بیت اللہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس وجہ سے کہ یہ اسی اللہ پاک کا حکم ہے کہ جس اللہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اصل چیز اس میں اطاعت الہی ہے، اطاعت الہی آ گئی، ایک طرف باپ کا فرمان ہے اور اس کے مخالف اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تو ماننا کس کا فرمان ہوگا؟ رب العالمین کا فرمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں ہو، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ توحید کی بات، توحید پرستی کرنی ہے، بت پرستی چھوڑنی ہے۔ باپ ہیں بت بنا کر بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم ان کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بت پرستی کرنی ہے، بت بیچنے جا رہے ہیں اور توحید کی تعلیم دیتے جا رہے ہیں۔ فرمائیں یہ بت ہیں، ان سے کسی نفع اور نقصان کی امید نہیں رکھی جا سکتی، کہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر حکم خداوندی آ جائے اس کے مخالفت میں حکم باپ کا حکم ہی کیوں نہ ہو، اس کو توڑنا انسان کو برفاز ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے کا حکم آ جائے، معاشرے کی باتیں اگر ہوں تو معاشرے کی باتوں کا دوسرا یا تیسرا درجہ بھی نہیں ہوتا۔ اصل چیز بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا نہیں ہے، اصل چیز بیت اللہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے، اصل چیز اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنا ہے جو مسلمانوں نے الحمدللہ کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو شریعت اسلام کے احکامات کی جامع آیت کہا گیا ہے۔ اس کے اندر مجموعی طور پر جنرل
پورا اسلام بیان ہے، صرف اسے کیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں اگر انسان جائے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے بڑی مہارت سے، بڑی خوبصورتی سے اس آیت کے اندر کوئی دین اسلام کا ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کے اندر ذکر نہیں کرتا۔ فرمایا من آمن باللہ، اسلام اور ایمان کی ابتدا تو اللہ پاک کے اوپر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ کوئی شخص اللہ پاک کی توحید کا قائل نہ ہو، دین اسلام کی تمام جزئیات کے اوپر عمل کرنے والا ہو، ساری رات عبادت کرنے والا ہو، ساری زندگی روزے رکھنے والا ہو، لیکن اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو تو انسان ایمان نہیں لا سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد والیوم الآخر، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں تو اسی دنیا کا وارث ہوں اور مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کی بھی مان کر چلتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ چونکہ خراب ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر فرمایا والملائکہ، جو شخص ملائکہ پر ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے اور یوں کہے کہ ملائکہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں اور اللہ پاک کی بیٹیاں جنات کی بیویاں ہیں، اور اللہ پاک کی اس طرف یہ باتیں منسوب کرے تو اللہ پاک نے سورۃ الصافات میں کہا سبحانہ، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جو شخص اس عقیدے کا مالک ہوگا، باوجود یہ کہ وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ والکتاب، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی گئی، اس کے اوپر کسی طرح کا شک اور اعتراض کرنا انسان کو اسلام کے دائرے میں باقی نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک جتنا بھی کلام اللہ پاک اتار رہے ہیں، اس کے اندر ریت کے ذرے یا پانی کے قطرے جتنا بھی شک کرے گا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، بے شک کہ وہ ساری زندگی سجدے میں ہی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر والنبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہودیوں کے بارے میں یہ بات اہل کتاب کے بارے میں اس مسجد کے اندر ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کتنے سالوں میں ہے، اس کی کتنی تکلیف ہے، کتنی اس کی عادتیں خراب ہیں، یہ کن کن کاموں میں ملوث ہے، اس کے جسمانی خد و خال کے بارے میں بھی باپ جتنا بہتر جانتا ہے اتنا معاشرے کا دوسرا آدمی نہیں جانتا۔ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک جانتے ہیں، ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خصوصی طور پر تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی اگر ان کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے تو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر کیونکہ آیت تو بڑی طویل ہے، اس کا آدھا حصہ ہی ہم پڑھیں گے، ایک اور بات کہ وہ آت المال علیٰ بھی کے دائر امام بکر جساس کا پڑھ لیا ہے تو بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات کو پڑھ کے۔ انہوں نے لکھا ہے وہ آت المال علیٰ بھی، اور اب چونکہ پہلے تو ایمانیات کا تذکرہ تھا، اب عبادات کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے اس سے پہلے کہی، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور عقیدہ دل کی عبادت ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو ایک مان کر دکھاؤ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نماز پڑھنا شروع کرے، کیونکہ عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، عقائد کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، عبادات کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ تو پڑھ کے دکھائی جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اور جو عبادات ہوتی ہیں ان کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو عقائد ہوتے ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ سچا نبی مانتے ہیں، اس کی دل میں تصدیق کی جا سکتی ہے یا زبان سے تصدیق کی جا سکتی ہے، باقی کر کے دکھائی نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا تعلق زبان اور دل کے ساتھ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ان چیزوں کو عقائد کے بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب عقیدوں کا تذکرہ ہو گیا اور اب عبادات کی طرف اللہ پاک نے صرف یہیں تک کریں گے کہ کوئی شخص اپنا مال اس کی محبت میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی
قرآن تقریباً 900 سال ہو گئے کوئی کتاب دنیا سے گئے بھی اللہ خود بھی ہدایت لکھا ہے کہ اس کی محبت میں کہ اپنے محبت جس مال سے محبت ہے وہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ مال ضائع ہو رہا تھا تو مثلاً بھی کھانا ضائع ہو رہا تھا دیکھ ذاتوں والی اور وہ اب ضائع نہ ہو جائے چلو مدرسے میں جا دیا, وہ بھی ثواب ہے. لیکن دینا وہ ہے جس کے ساتھ خود محبت کرتا ہے. خود تو بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے لیکن اپنے بھائی کو خرید کر دیتا ہے تو دانتے خرید کر نہیں. تو جس مال سے خود محبت کرتا ہے وہی مال دوسروں کو بھی خرچ کرتا ہے. پھر ایک اور بھی سماعت یہ بھی ہے اللہ کی محبت سے خرچ کرتا ہے, ریاکاری کے لیے نہیں خرچ کرتا. جو بھی مال اپنا خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے, ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتا. تو ایک چھوٹی کچھ گزارشات کی آیت مکمل تو آج ایک دو تھے. تو جب مال خرچ کریں تو اپنی نیتوں کو حاصل کریں یہ مال میرا پسندیدہ مال ہے, میں اس مال میں سے خرچ کر رہا ہوں اور اللہ کی محبت سے خرچ کر رہا ہوں. کسی کی کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا, کوئی اور مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوگا تو وہ مقصد باطل ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک